أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. سورۃ الطارق مکی صورت ہے. سورۃ البلد کے بعد نازل ہوئی ہے. نزول کے اعتبار سے 36 نمبر صورت ہے. یہ صورت ایک نام سے موسوم ہے، الطارق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت کی ابتدا طارق پر قسم کھانے سے کی ہے، اور طارق کا معنی ہوتا ہے چمکنے والا ستارہ. اس صورت کا عام ربط یہ ہے کہ اس میں اس بات قیامت بالترقی ہے، یعنی قیامت تو آئے گی، اور مزید ترقی یہ ہے کہ یوم تبلی السرائر، اس دن تمام رازوں کو ظاہر کیا جائے گا. صورت کا ربط پہلی صورت کے ساتھ. نمبر 1، پہلی صورت میں سابقہ مکذبین پر نزول عذاب کا ذکر تھا، جبکہ اس صورت میں موجودہ منکرین پر نزول عذاب کا ذکر ہے بطور تخفیف. نمبر 2، پہلی صورت میں الیوم الموعود قیامت کا نام تھا، الیوم الموعود. اس صورت میں اس پر شواہد اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ دن ضرور آئے گا. نمبر 3، پہلی صورت میں مخالفین منکرین کی مخالفت کا ذکر تھا تکذیب اور استکبار کی وجہ سے، جبکہ یہاں انسان کی حقارت ذکر کی جاتی ہے، انسان کتنا کمزور ہے. صورت کا بنیادی مضمون التخویف، موجودہ لوگوں پر نزول عذاب کے لیے تخویف بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 17 میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حافظ و خالق ہے، وہ قادر ہے. صورت کی امتیازات. نمبر 1، صورت میں خاص 4 شواہد کو ذکر کیا گیا ہے. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. نمبر 2، تخلیق انسان کی ابتدائی حالت ذکر کی گئی ہے. نمبر 3، انسان کو 2 صفتوں سے موصوف کیا گیا ہے. صورت کی فوائد و لطائف کا بیان. صورت کا بنیادی محور اثبات و توحید الرحمن بالنظر فی اصل الانسان، رحمان کی توحید کا اثبات انسان کے اصل میں غور و فکر کر کے. انسان کے اصل میں غور و فکر کیا جائے تو رحمان کی توحید ثابت ہو جاتی ہے. صورت کے موضوعات. نمبر 1، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو محفوظ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی احاطہ علم میں موجود ہے آیت نمبر 4، ان کل نفس لما علیہا حافظ. نمبر 2، بعث بعد الموت کا اثبات ہے اعادہ اجسام کی دلیل کے ساتھ آیت نمبر 5، 8. نمبر 3، قرآن کریم کی عظمت شان بیان کی گئی ہے آیت نمبر 13 سے لے کر 14 تک. چوتھا موضوع، کافروں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے 15 سے لے کر 17 تک. آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک اس بات کا بیان ہے کہ جو شخص اپنے تخلیق کے اصل میں غور و فکر کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تواضع اختیار کرے گا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا. آیت نمبر 4 میں اس بات کا بیان ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی حفاظت ستاروں کے ذریعے کرتے ہیں، نجم کے ذریعے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس پر ایک حافظ مقرر کیا ہے. 13 نمبر آیت سے لے کر 14 تک اس بات کا بیان ہے کہ مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعظیم کرے، اور قرآن کے تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ مذاق کے مقام پر قرآن سے استشہاد نہ کرے، مذاق کے طور پر قرآن کی آیتوں کو استعمال نہ کرے.
8 نمبر آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آج دنیا میں انسان جس چیز کو چھپا رہا ہے، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نیت و مقصد کو بہتر سے بہتر بنائے، اپنی ارادے اور نیتیں درست کرے۔ انہم یکیدون کیدا، آیت نمبر 15۔ انہم یکیدون کیدا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کی سازشوں سے غافل نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مؤخر کرتے ہیں ان کے مقرر تقدیر تک۔ یخرج من بین الصلب والترائب، 7 نمبر آیت۔ اس آیت میں ہر مصیبت کے اندر مبتلا شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس اللہ نے آپ کو باپ کے صلب کے تنگ جگہوں سے نکالا اور ماں کے ترائب اس کی تنگ جگہوں سے آپ کو نکالا، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کو ہر تنگی سے نکالے، لہٰذا مایوس نہیں ہونا۔ یوم تبلی السرائر، 9 نمبر آیت۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا ارتفع مثل مالک، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کا مرتبہ اتنا بلند ہوا ہو جتنا امام مالک کا ہوا ہے، امام المدینہ۔ حالانکہ امام مالک کے لیے نہ کوئی زیادہ نمازیں تھی اور نہ روزے تھے، یعنی فرض نمازوں اور روزوں کے علاوہ زیادہ کوئی نفلی نمازیں اور روزے نہیں تھے۔ ہاں، بات کیا تھی؟ الا ان تکون له سریرا، اس کے دل کا ارادہ، اس کی نیت صاف تھی اور اس کا مقصد بہت اچھا تھا اور دل صاف تھا۔ اس کو عبادت السر کہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے اس کے متعلق فرمایا، وہ مسجد سے داخل ہو گئے، کہا جنتی دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھو۔ ایک صحابی نے یہ بات سن لی، وہ اس کا مہمان بنا، دیکھو عمل کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ رات گزاری، دن گزارا، تو عام معمول کی عبادت میں وہ مصروف، کوئی زیادہ عبادت نہیں تھی۔ جب اس نے مقصد ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، کیا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا تو کوئی عمل خاص نہیں ہے، جب میں صبح اٹھتا ہوں ایک عمل یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہوں میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جس سے آج کل کے لوگ محروم ہیں، لہٰذا اپنی نیت کو درست کرو، آپ کی شان بلند ہو جائے گی۔